لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، آج پھر یوسف علیہ السلام کا واقعہ جو ہے نا وہ کنٹینیو کرتے ہیں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کرتا صحیح سالم دیکھ کر فرمایا، میرے بیٹو، یہ بیڑیا کیسا عقل مند تھا کہ یوسف علیہ السلام کو اس طرح کہا گیا کہ کرتا کہیں سے نہیں پٹا۔ اس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام پر اپنے بیٹوں کی جعل سازی کا راز فاش ہو گیا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، یوسف علیہ السلام کو بیڑی نے نہیں کہا بلکہ تمہارے ہی نفس نے یہ بات بنائی ہے۔ اب میرے لیے بہتر یہی ہے کہ صبر کروں اور جو کچھ تم کہتے ہو اس پر اللہ سے مدد مانگو۔ آخر ایک قافلہ اس کنویں کے پاس سے گزرا۔ قافلے کے آگے آگے وہ لوگ تھے جن کے ذمہ قافلے کی ضروریات پانی وغیرہ مہیا کرنا ہوتا ہے۔ چنانچہ وہ قافلے سے آگے آگے تھے۔ اتفاقاً یہ قافلہ اس جگہ پہنچا۔ کہتے ہیں یہ قافلہ ارض شام سے مصر جا رہا تھا۔ راستہ بھول کر اس غیر آباد جنگل میں پہنچ گیا اور پانی لانے والوں کو کنویں پر بھیجا۔ بہرحال اس آدمی کا نام مالک بتایا جاتا ہے جو اس کنویں پر پہنچا، ڈول ڈالا۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام نے قدرت کی امداد کا مشاہدہ کیا اور اس ڈول کی رسی پکڑ لی۔ پانی کی بجائے ڈول کے ساتھ ایک ایسی ہستی کا چہرہ سامنے آ گیا جس کی آئندہ ہونے والی عظمت شان سے بھی قطع نظر کی جائے تو موجودہ حالات میں بھی اپنے حسن و جمال اور معنوی کمالات کے درخشاں نشانات، ان کی توقیر، ان کی عظمت کے کچھ کم نہ تھے۔ ایک عجیب انداز سے کنویں کی گہرائی سے برآمد ہونے والے اس حسین بچے کو دیکھ کر ڈول کھینچنے والا پکار اٹھا، ارے یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے، یہ تو بڑا اچھا لڑکا نکل آیا۔ چنانچہ جب مالک نے ڈول کے ذریعے آپ کو کھینچا، پہلے تو خوشی سے پکارا، پھر معاملے پر غور کر کے یہ قرار دیا کہ اس کا چرچا نہ کیا جائے، اس کو چھپا کر رکھے تاکہ اس کو فروخت کر کے رقم وصول کرے۔ اگر پورے قافلے میں اس کا چرچا ہو گیا تو سارا قافلہ اس میں شریک ہو جائے گا۔ چنانچہ یہ قافلہ جس کا تعلق مدین والوں سے تھا وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کر مصر پہنچا اور وہاں قافلے والوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو فروخت کرنے کا اعلان کیا۔ اس پر وہاں کے لوگوں نے بڑھ چڑھ کر قیمتیں لگانا شروع کی، یہاں تک کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے وزن کے برابر سونا، اس کے برابر مشک اور اسی وزن کے ریشمی کپڑے قیمت لگ گئی۔ یہ دولت خزانے عزیز مصر کے مقدر میں لکھ رکھی تھی۔ اس نے سب چیزیں قیمت میں ادا کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید لیا۔ تو محترم بھائیوں، آپ کو معلوم ہے کہ یہ واقعہ بہت ہی طویل ہے، تو اس سے آگے انشاءاللہ آئندہ ویڈیو میں بیان کریں گے۔ تب تک آپ یہ ویڈیو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس کو سماعت فرمائیں، اور ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ یہ واقعہ آپ کو اپنے وقت پر پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔